السلام علیکم۔ عصری مدارس کے طلباء کے لیے اخلاقی تعلیم کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ نمبر 1، شیخ ساجد احمد، عثمان آباد۔ بشکریہ مجلس اشاعت اخلاقیات، ناندیڑ، مہاراشٹرا۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ دین کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تمہارے دین کا نام کیا ہے؟ ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی سب کو پالنے والا اور پرورش کرنے والا ہے۔ ہم کو زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان سب چیزوں کا ہم کو دینے والا وہی اللہ ہے۔ ہم کو صرف کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان، حیوان، تمام جاندار اور تمام بے جان چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تمام انسان، حیوان، تمام جاندار اور بے جان چیزوں کو صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور ہر آواز کو سنتا ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز کو دیکھنے، جاننے اور ہر آواز کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کون ہے جو ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ وہ کون ہے جو ہر ایک کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ ان کو جنت ملے گی۔ جنت کیسی جگہ ہوگی؟ جنت ہر قسم کے آرام اور خوشیوں کی جگہ ہوگی، اور وہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اور ان کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ان کا کیا بدلہ ہوگا؟ ایسے لوگ جہنم یعنی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں مشرک کہتے ہیں۔ عقائد کا کیا مطلب ہے؟ عقائد جمع ہے عقیدہ کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو پختگی کے ساتھ دل میں جم جائیں، انہیں عقائد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ زمین و آسمان۔ زمین و آسمان میں جو بے جان چیزیں موجود ہیں، انسان، حیوان اور تمام جاندار چیزیں، تمام نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی چیزیں، اور تمام چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جن کو ہم نہیں جانتے، غرض تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں سکھاتا ہے اور تمام بری باتوں سے روکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
Please visit @Sajid Sarter on Google. Share, like and subscribe. Thank you.